السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاكرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ نحل آیت نمبر 1 سے 9 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون۔ خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين۔ والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم۔ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين۔ سورۃ نحل مکی ہے، اس کے 16 رکوع ہیں اور اس سورت کے کلمات جو ہیں 1871 ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے بہت ہی قریب آ جانے کو ماضی کے صیغے کے ساتھ بیان کیا ہے، جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ قیامت لا محالہ آنے والی ہے، جیسا کہ فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ فرماتے ہیں لوگوں کے لیے ان کا حساب یعنی اعمال کا وقت بہت نزدیک آ پہنچا ہے، جبکہ وہ غفلت میں پڑے اس سے اعراض کر رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں۔ اور اللہ سورۃ القمر میں بھی فرماتے ہیں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت بہت قریب پہنچ گئی ہے اور چاند شق ہو گیا ہے۔ فلا تستعجلوا، لہذا تم اسے جلدی طلب مت کرو، جو چیز دور ہے وہ قریب ہے، لہذا اس کے لیے جلدی مت کرو۔ قیامت کے قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب مغرب کی طرف سے ڈھال کی طرح کا ایک سیاہ بادل نمودار ہوگا جو مسلسل آسمان کی طرف اٹھتا جائے گا۔ پھر ایک منادی اس میں یہ آواز دے گا اے لوگو، لوگ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر کہیں گے کیا تم نے سنا؟ کچھ لوگ تو کہیں گے ہاں اور کچھ شک کریں گے۔ پھر وہ دوبارہ آواز دے گا اے لوگو، لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے کیا تم نے سنا؟ وہ جواب دیں گے ہاں۔ پھر وہ تیسری بار اعلان کرے گا اے لوگو، اللہ کا حکم آ گیا ہے تو اس کے لیے جلدی مت کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت 2 آدمیوں نے کپڑا پھیلا رکھا ہوگا مگر وہ اسے لپیٹ بھی نہیں سکیں گے، وہ اس کو کبھی لپیٹ بھی نہیں سکیں گے، اور ایک آدمی اپنے حوض کو پانی سے بھر رہا ہوگا مگر وہ اس میں سے کسی کو کبھی بھی پانی نہیں پلا سکے گا، اور آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ دھو رہا ہوگا مگر وہ اسے کبھی بھی پی نہیں سکے گا۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ مشغول ہو جائیں گے اور وہ اپنے اس طرح کے کام نہیں کر سکیں گے۔
مشرکین مکہ اکثر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چڑھانے کے لیے کہا کرتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو جیسے تم کہتے ہو ہم پر اب تک عذاب کیوں نہیں آ رہا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ پیغمبر کو عذاب کا وعدہ دیتے 10-12 سال گزر چکے ہیں اور عذاب تو آیا نہیں، لہذا یہ الفاظ گویا ان کا تکیہ کلام بن گئے تھے، اور اس بات سے وہ دو باتوں پر استدلال کرتے تھے، ایک اپنے مشرکانہ مذہب کی سچائی پر اور دوسرے پیغمبر اسلام کی نبوت کی تکذیب پر۔ انہی باتوں کے جواب سے اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ پہلی بات کا جواب یہ دیا گیا کہ عذاب کا آنا یقینی ہے، اس کے لیے جلدی مچانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ جلد ہی تم کو اس سے سابقہ پڑنے والا ہے، یوں ہی سمجھو کہ وہ سر پر آ پہنچا ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ وہ عذاب کون سا تھا اور کب آیا، تو اس کے متعلق یہ بات تو طے شدہ ہے کہ نبی کی ذات جب تک کسی قوم میں موجود ہوتی ہے اس وقت تک عذاب نہیں آتا۔ آگے پھر دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ نبی کو اور اس کے ساتھیوں کو ہجرت کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ وہاں سے نکلنے کا حکم دے دیتا ہے، یا کسی بھی دوسرے ذریعے سے انہیں بچا لیا جاتا ہے، اور باقی مجرموں پر قہر الہی، عذاب الہی نازل ہو جاتا ہے۔ اور عذاب کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ انہیں ہجرت کرنے والوں کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ مجرم قوم کی پٹائی کراتا ہے، یہاں تک کہ کفر و شرک کا سر توڑ دیتا ہے۔ عذاب کی ان دونوں صورتوں کا ذکر سورت توبہ کی آیت نمبر 52 میں بھی آپ پڑھ چکی ہیں، لہٰذا ہمارے خیال میں اس عذاب کا نقطۂ آغاز ہجرت نبوی ہی تھا، جس کا حکم اس سورت کے نزول کے تھوڑے ہی عرصے بعد دے دیا گیا تھا۔ یہی ہجرت مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کے خاتمے کا سبب بنی اور مسلمانوں کو آزادی سے سانس لینا نصیب ہوا، اور یہی ہجرت غزوہ بدر کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، جس میں کفر کی خوب پٹائی ہوئی، اور اس ہجرت کے صرف 8-10 سال بعد بتدریج کافروں اور مشرکوں کا اس طرح قلاقمہ ہوا اور کفر و شرک اس طریقے سے مٹ گیا کہ سارے عرب سے اس کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا۔ آگے ارشاد ربانی ہے، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی ذات اس بات سے پاک ہے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے یا اس کے ساتھ بتوں اور معبودان باطلہ وغیرہ کی بھی عبادت کی جائے۔ اس کی ذات پاک اس سے بہت بلند و بالا اور عرفہ اور اعلیٰ ہے، اور قیامت کی تکذیب کرنے والے بھی یہی لوگ ہیں۔ فرمایا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ اس سے پاک اور بالا تر ہے جو وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، ينزل الملائکۃ بالروح، وہی فرشتوں کو وحی دے کر بھیجتا ہے، یعنی وحی دے کر بھیجتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الشورى میں بھی فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا۔ اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف روح القدس کے ذریعے سے قرآن بھیجا ہے، تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو جانتے تھے، اور لیکن ہم نے اس کو نور بنایا ہے کہ اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، جو کہ حضرات انبیاء کرام ہی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الانعام میں، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کسے عنایت فرمائے۔ اور فرمایا سورۃ الحج میں، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب کر لیتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ المومن میں بھی فرماتے ہیں،
يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار۔ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی بھیجتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے جس روز وہ ظاہر ہوں گے۔ ان میں سے کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں رہے گی۔ آج کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ ہی کے لیے جو اکیلا اور نہایت غالب ہے۔ یہاں فرمایا ان انذرو کہ لوگوں کو ڈراؤ، یعنی انبیاء کو وہ اس لیے بھیجتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو یہ بتا دیں انہ لا الہ الا انا فاتقون، میرے سوا کوئی معبود نہیں اور تم مجھ ہی سے ڈرو، یعنی میرے حکم کی مخالفت کرنے والوں اور میرے سوا اوروں کی عبادت کرنے والوں صرف مجھ سے ڈرو۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اسی نے عالم علوی یعنی آسمانوں کو اور عالم سفلی یعنی زمین اور ان کے اندر موجود تمام اشیاء کو پیدا کیا ہے، اور ان تمام مخلوقات کو حق کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ انہیں بیکار اور عبث پیدا نہیں کیا، انہیں اسی لیے پیدا فرمایا ہے کہ لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنى۔ سورۃ النجم میں اللہ فرماتے ہیں تاکہ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کے اعمال کا برا بدلہ دے، اور جنہوں نے نیکیاں کی ان کو نیک بدلہ دے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی ذات کو ان لوگوں کے شرک سے پاک قرار دیا ہے جو اس کے ساتھ غیروں کی بھی پوجا کرتے ہیں، کیونکہ ساری مخلوق کو صرف اسی وحدہ لا شریک لہ نے پیدا کیا ہے، لہذا اس بات کا مستحق بھی وہی ہے کہ اس وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی جائے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پر تنبیہ فرمائی کہ اس نے جنس انسان کو بہت ہی کمزور نطفے سے پیدا کیا ہے، جیسا کہ فرمایا خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ اس نے انسان کو نطفے سے تخلیق کیا تو یک وہ کھلا جھگڑالو ہو گیا۔ اس نے انسان کی جنس کو بہت ہی کمزور نطفے سے پیدا کیا ہے، مگر جب یہ بڑا ہو جاتا ہے اور پروان چڑھ جاتا ہے تو یہ اپنے رب تعالیٰ سے جھگڑنے لگتا ہے، اس کی تکذیب کرنے لگتا ہے، اس کے رسولوں سے جنگ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو اس لیے پیدا فرمایا تھا کہ یہ اللہ کا بندہ بن کے رہے، اسے اس لیے پیدا نہیں کیا تھا کہ یہ اس کا مخالف بن جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الفرقان میں فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا۔ اور وہی تو ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو صاحب نسب اور سسرال والا بنا دیا، اور آپ کا پروردگار ہر طرح کی قدرت رکھنے والا ہے۔ اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں کہ جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان، اور کافر اپنے پروردگار کی مخالفت میں شیطان کا مددگار ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورۃ یاسین میں بھی فرماتے ہیں اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم۔ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ اچانک کھلم کھلا جھگڑنے والا بن گیا، اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کر دی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے کہہ دیجئے قل یحییہ الذی، کہہ دیجئے کہ ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ ہر قسم کے پیدا کرنے کو خوب جاننے والا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے جسے امام احمد اور ابن ماجہ نے بصر بن ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
اپنی ہتھیلی پر لعاب دہن رکھا یعنی تھوک رکھا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو مجھے کہاں عاجز کر سکتا ہے کہ میں نے تو تجھے اس جیسی ایک چیز سے پیدا کیا ہے، حتیٰ کہ جب میں نے تیرے اعضاء کو ٹھیک ٹھاک بنا دیا اور تیری قامت کو اعتدال سے بنا دیا تو فخر و غرور کے ساتھ اپنی 2 چادروں میں چلنے لگا اور زمین پر تیرے چلنے کی پرزور آہٹ تھی۔ تو نے مال و اسباب جمع کرنا شروع کر دیے اور اس سے حقداروں کو محروم رکھا، حتیٰ کہ جب تیری روح حلق تک پہنچ گئی تو نے کہا کہ میں صدقہ کرتا ہوں، لیکن اب صدقہ کرنے کا وقت کہاں ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اس احسان کا ذکر فرما رہا ہے، احسان کا اظہار فرما رہا ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے چوپائے یعنی اونٹ، گائیں اور بھیڑ بکریاں پیدا کی، جیسا کہ سورۃ انعام میں اس نے انہی 8 قسموں میں ان کو 8 قسموں میں تقسیم کر کے بیان فرمایا ہے۔ پھر اس نے ان 4 پایوں میں اپنے بندوں کے بہت سے فوائد اور منافع رکھ دیے کہ وہ ان کی اون جو ہے اور ان کے بالوں کو اپنے لباس، قالین اور قالینوں غالیچوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کے دودھ کو پیتے ہیں اور ان کی اولاد کے گوشت کو کھاتے ہیں، اور یہ باعث زینت و جمال بھی ہیں۔ اس لیے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، سبحان اللہ۔ اور جب شام کو انہیں جنگل سے لاتے ہو اور جب صبح کو جنگل چرانے لے جاتے ہو تو اس میں تمہاری عزت و شان ہے۔ تُرِيحُونَ کے معنی بوقت شام چراگاہوں سے جانوروں کو واپس لانے کے ہیں کہ اس وقت ان کے شکم پیٹ جو ہے ان کے بھرے ہوتے ہیں اور ان کے تھن بڑے اور ان کی کوہانے جو ہیں زیادہ اونچی ہوتی ہیں۔ فرمائے وحین تسرحون کے معنی صبح کے وقت انہیں چراگاہوں میں لے جانے کے ہیں۔ آگے ارشاد ربانی وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور وہ تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی وہ بھاری بھرکم بوجھ جن کے نقل و حمل سے تم عاجز ہوتے ہو۔ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، دور دراز شہروں میں جہاں تم زحمت شاقہ کے بغیر پہنچ نہیں سکتے، دور دراز شہروں میں جہاں تم بہت تکلیفوں کے بغیر پہنچ نہیں سکتے، مثلا حج، عمرہ، جہاد، تجارت اور اس طرح کے دیگر مقاصد کے سفروں میں تم انہی سواری اور باربرداری کے لیے استعمال کرتے ہو، انہی سواریوں کو استعمال کرتے ہو۔ آج کل تو چلو یہ ان چیزوں پر ہم سوار نہیں ہوتے ہیں، لیکن سبحان اللہ اس وقت اونٹوں اور گھوڑوں پر ہی سوار ہوئے جاتا تھا اور سفر کیے جاتے تھے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ۔ سورۃ المومنون میں اللہ فرماتے ہیں اور بے شک تمہارے لیے 4 پایوں میں بھی عبرت اور نشانی ہے کہ جو ان کے پیٹوں میں ہے اس میں سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور بعض کو تم کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ المؤمن میں اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون، اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے 4 پائے بنائے تاکہ ان میں سے بعض پر سوار ہو اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی فائدے ہیں، اور اس لیے بھی کہ کہیں جانے کی تمہارے سینوں میں تمہارے دلوں میں جو حاجت ہو ان پر چڑھ کر وہاں پہنچ جاتے ہو، ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تو تم ان کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ۔ اللہ اکبر، تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے۔ اسی لیے یہاں ان آیتوں میں اللہ نے فرمایا، ان نعمتوں کو شمار کرانے کے بعد فرمایا ان ربکم لرؤوف الرحیم،
کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار نہایت شفقت والا اور بہت ہی زیادہ مہربان ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں لکم فیہا دفء، ان میں تمہارے لیے گرمائش کا سامان ہے، اس سے مراد گرم کپڑے ہیں، ومنافع، اور بہت سے فائدے ہیں، اس سے کھانے پینے کے فوائد مراد ہیں، واللہ اعلم۔ آگے ارشاد ربانی ہے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ میں جانوروں کی ایک اور قسم کا ذکر ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمایا، اور ان کا بطور احسان ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہ گھوڑے، خچر اور گدھے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے سواری اور زینت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ان کی تخلیق کا بڑا مقصد یہی ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیبر کے دن گھریلو گدھوں کے گوشت کھانے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، اور گھوڑے کے گوشت کی اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے۔ اسی طرح امام احمد اور ابو داود نے 2 سندوں کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ غزوہ خیبر کے دن ہم نے گھوڑے، خچر اور گدھے ذبح کیے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خچر اور گدھے کے گوشت سے منع فرما دیا، گدھے اور خچر کے گوشت سے منع فرما دیا، مگر گھوڑے کے گوشت سے اللہ کے رسول نے منع نہیں فرمایا۔ صحیح مسلم میں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد میں گھوڑا ذبح کر کے کھایا، اور ہم مدینے میں تھے، یعنی گھوڑا کھانا جائز ہے، اللہ کے رسول نے کھایا، اللہ کے رسول نے گھوڑے کو ذبح کرنے کا حکم دیا اور صحابیوں نے کھایا۔ آگے ارشاد ربانی ہے وعلی اللہ قصد السبیل ومنها جائر ولو شاء لہداکم اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے جب حیوانات کا ذکر فرمایا جنہیں ہر طرح کے رستوں پر چلنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ ہی اس نے معنوی اور دینی راستوں کی طرف بھی توجہ دلا دی۔ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر یہ اسلوب اختیار کیا گیا ہے کہ حسی اور مادی امور کا تذکرہ کرتے ہوئے دینی اور معنوی مفید امور کی طرف بھی توجہ دلا دی جاتی ہے۔ مثلا فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے اللہ، اور زاد راہ رستے کا خرچ ساتھ لے جاؤ کیونکہ بہتر فائدہ زاد راہ پرہیزگاری ہے۔ اور سورۃ الاعراف میں بھی اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر۔ اے نبی، اے بنی آدم، ہم نے تم پر ایسا لباس اتارا جو تمہارا ستر ڈھانکتا اور تمہارے بدن کو زینت دیتا ہے، اور جو پرہیزگاری کا لباس ہے وہ سب سے اچھا لباس ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے اس صورت مبارکہ میں حیوانوں اور چوپایوں وغیرہ کا ذکر فرمایا جن پر انسان سواری کرتے ہیں اور اپنی دلی حاجات کو پورا کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اور یہ جانور دور دراز مقامات اور شہروں میں پرمشقت سفروں میں ان کے بھاری برکم سامان بھی منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان رستوں کا بھی ذکر فرما دیا جن پر لوگ چلتے ہیں، اور بیان فرمایا کہ ان میں سے سب سے سچا اور سیدھا راستہ وہ ہے جو اس کی ذات پاک تک پہنچا دے، جو اللہ تک پہنچا دے۔ وعلی اللہ قصد السبیل، اور وہ سیدھا راستہ تو اللہ ہی پر پہنچتا ہے، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانعام میں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور بلا شبہ یہ میرا سیدھا راستہ یہی ہے کہ تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر مت چلنا کہ وہ راستے تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ قال هذا صراط علی مستقیم، سورۃ الحجر میں بھی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور ان میں سے بعض راستے ٹیڑھے ہیں، وَمِنْهَا
جائر، اور ان میں سے بعض رستے جو ہیں وہ ٹیڑھے ہیں، ایسے رستے ہیں جو حق سے دور ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور کئی دیگر ائمہ تفسیر نے فرمایا ہے کہ ان سے مراد مختلف رستے اور متفرق آراء و خواہشات ہیں، مثلا یہودیت، نصرانیت اور مجوسیت وغیرہ۔ اللہ عالم۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی قدرت و مشیت سے یہ سب کچھ ہونے والا ہے، یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ کس کو؟ تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو جتنے بھی لوگ زمین پر ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، اور اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی جماعت کر دیتا۔ یہ سورۃ ہود میں اللہ فرماتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے مگر جن پر آپ کا پروردگار رحم کرے، اور اس لیے اس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور آپ کے پروردگار کا قول پورا ہو گیا کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سے سب سے بھر دوں گا۔ جس طرح تمہاری جسمانی زندگی کی بقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ضرورت کی سب چیزیں پیدا کی ہیں جو پہلے آپ نے سنی ہے اور پڑھی ہیں، جانور جتنے بھی ہیں کھانے کے لیے ہیں، کچھ سواری کے لیے ہیں، اور کچھ ادھر سے ادھر سامان لے جانے کے لیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں پیدا کی ہیں۔ اسی طرح تمہاری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری روحانی زندگی کی بقا کے اسباب مہیا کرنا بھی اسی کے ذمے ہے۔ محض عقل سے یہ ضرورت پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ عقل کی سوچ و فکر کا میدان انتہائی محدود ہے، لہذا اس ذمہ داری کو بھی اللہ تعالیٰ نے عہد الست لے کر، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا تھا الست سے، الست کو جب لیا تھا، یہ آپ کتنی مرتبہ میں اس کو بیان کر چکی ہوں، اب یہاں بیان کرنا ضروری نہیں، میں سمجھ رہی آپ سب کو یاد ہونا چاہیے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم کی پیٹھ پر جب ہاتھ پھیرا تھا اور پوری دنیا، پوری بشریت پیدا ہو گئی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا پیغمبر اور کتابیں بھیج کر، یہ وعدہ لیا تھا کہ پیغمبر اور کتابیں بھیج کر پورا کر دیا، جو وعدہ لیا تھا وہ وعدہ پیغمبر اور کتابیں بھیج کر پورا کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہی وہ راہ ہے جو سیدھی ہے اور صرف ایک ہے، اور عقل جن راہوں پر چلتی ہے وہ ٹیڑھی بھی ہیں اور لا تعداد بھی ہیں، کیونکہ نہ ہر انسان میں عقل ایک جیسی ہوتی ہے، اور نہ ہر انسان کی عقل کا صحت کے لیے قائم کردہ معیار ایک جیسا ہوتا ہے۔ عقلوں کے اسی فرق کی بنا پر بے شمار راہیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ عقل کی مثال دراصل آنکھ کی جیسی ہے، جسے دیکھنے کے لیے کسی خارجی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ خارجی روشنی کے بغیر آنکھ صحیح کام نہیں کرتی، اور یہ خارجی روشنی وحی الہی ہے۔ روشنی میں انسان جو کچھ دیکھتا ہے اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، مگر اندھیرے میں چلنے والا ٹمک ٹوئیاں ہی مارتا ہے، کبھی کسی راہ پر چل پڑتا ہے اور کبھی کسی پر، پھر اس کے کسی گڑھے یا کھڈ میں گر پڑنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اور کسی سخت اور اونچی چیز سے ٹکرانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اور چوٹ لگ جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ لہذا اس خارجی روشنی کی انسان کو شدید ضرورت تھی تاکہ وہ بلا تکلف سیدھی راہ پر چل سکے، اور انسان کی یہ ضرورت اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور کتابیں بھیج کر پوری کر دی ہے۔ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر ان الفاظ میں بیان فرما دیا ہے، کیا بینا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں؟ اور انسانیت ہمیشہ تجربوں اور ناکامیوں میں بھٹکتی رہتی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے خود ہی انسان کو سیدھا راستہ بتا کر اس پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ یہاں فرمایا وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اس لیے کہ جبری ہدایت سے انسان کی تخلیق کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دوسری ہر مخلوق سے زیادہ عقل اور تمیز بخشی ہے، قوت، ارادہ اور تصرف کا اختیار بھی دیا ہے، ہدایت اور گمراہی کے راستے بھی واضح طور پر سمجھا دیے ہیں، اور کہ وہ یہ دیکھے کہ اب کون شخص کون سی راہ اختیار کرتا ہے، اور یہی مشیت الہی ہے
یہ نہیں کہ اللہ سب کو خود ہی ہدایت پر لگا دیتا۔ واللہ اعلم۔